السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائی ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے صوبائی وزیر کے ایک بیان پر۔ پنجاب کی صوبائی وزیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 5 بچوں کی بجائے 2 بچے ہی کافی ہیں تاکہ ان کی بہتر نشو و نما ہو سکے، اور قوم کو چاہیے کہ وہ آبادی کو کنٹرول کرنے میں حکومت کا ساتھ دے، اور 2 بچے اگر ہوں گے تو ان کی نشو و نما گھر والے بھی بہتر کر سکیں گے، اور حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کرے گی۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کے وسائل کے مطابق آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے عوام کو ساتھ دینا چاہیے، اور حکومت جو اس سلسلے میں کئی دہائیوں سے اس مسئلے پہ کام کر رہی ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے جو اس طرح کے کام ہیں اس میں جس حد تک ممکن ہو وہ ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو بچے اس وقت دنیا پاکستان میں موجود ہیں، اس میں سب سے جو بڑی ہماری مشکلات ہیں ان میں تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ کروڑوں بچے جو ہیں وہ اس وقت تعلیمی میدان سے باہر ہیں، وہ سکول نہیں جا سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں، اور حکومت کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان کو سکول تک لے کے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بچے سکول جانا چاہتے ہوں، وہ سکول کے گیٹ تک پہنچ جائیں، لیکن آگے ایک مافیا ایسا بیٹھا ہے جنہوں نے پالیسی ایسی بنائی ہے کہ یہ بچے سکولوں سے باہر، صرف ہر سال بیان دے دینے سے کہ اتنے کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، ہم نے ان کو سکول لانا چاہیے، اس سے کام نہیں بنتا، کوئی عملی طور پر کچھ ایسا کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جو صوبائی وزیر نے اس حوالے سے بیان دیا ہے اس پر، اور اس پہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو یقینی آپ سبسکرائب بھی کریں گے۔ پہلے بھی آپ کا تعاون جاری ہے، مزید ہم آپ سے تعاون کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں سندھ، جہاں تھر کے علاقے میں ہر سال سینکڑوں بچے غذائی قلت کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ صرف بچے ہی نہیں، خواتین جو ان مراحل سے گزرتی ہیں وہ بھی ساتھ غذائی قلت کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ اموات کی شرح جو ہے وہ ہر سال بڑھ جاتی ہے، اور حکومت اس سلسلے میں بیانات تو دیتی ہے کہ ہم تمام سہولتیں جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن اس میں خاطر خواہ کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ بھی جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، پنجاب کے ہوں یا کے پی کے ہوں، ہر جگہ پہ آج کے دور میں غذائی قلت ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف غذائی قلت ہوتی ہے اور دوسری طرف بر وقت طبی سہولتیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی موت ہو رہی ہے۔ اس پہ حکومت کو اس مسئلے پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پہلے ہم سنتے تھے کہ دور دراز علاقوں میں بچوں کو فروخت کرنے کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ شہروں تک، بڑے جو شہر ہیں وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قیمتیں جو ہیں وہ رکھی، اور یہ کوئی گروہ نہیں ہے، گروہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے
جن کا گزارا ہو رہا ہے وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دیتے ہیں، اور اس کی قیمت وہ اس طرح لگاتے ہیں کہ وہ پہلے پتہ کرواتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، تو پھر اس کی قیمت طے کی جاتی ہے۔ بیچنے والا خریدار کی حیثیت کو دیکھتا ہے، لیکن عام جو ایک سلسلے میں قیمت وصول کی جا رہی ہے وہ 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے تک آپ کو بچہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو بعض لوگ بڑی آسانی سے وہ اپنا لخت جگر جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ پیدا ہونے سے پہلے اس کا سودا کر لیتے ہیں، اس حد تک کو غربت ہے، انہوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں، ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے۔ یہ سلسلہ صرف یہ ایک تو پہلے گروہ کرتے ہیں، اب بھی وہ گروہ موجود ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو انفرادی طور پر اس عمل سے گزرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو فروخت کرنے کے لیے لوگ نکل پڑتے ہیں۔ جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بڑا جو بچہ ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے والدین کون ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہی صورتحال ہم جب جانوروں کے بچے خریدتے ہیں تو وہاں بھی ہم یہی کلیہ استعمال کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہونا چاہیے، کوئی بلی کا بچہ لینا، کوئی کسی پیٹ کا بچہ، وہ جو بھی ہے وہ بالکل 2-3 ماہ کا ہونا چاہیے، پھر ہی وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوگا۔ اور یہی کلیہ انسانوں کے بچوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو کم عمری میں شادیاں بچیوں کی کرتی جاتی، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے جو بچہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی کم عمر ہو۔ وہ کچھ کیس ایسے ہوں گے جس میں یہ کلیہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن غربت کی وجہ سے 12 13 سال 14 سال کی بچیاں جو بھی بالغ بھی نہیں ہوئی، ان کی شادی 50-60 سال کے عمر کے شخص سے کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی پسماندہ علاقوں میں نہیں ہو رہا، یہ لاہور میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک تنظیمی روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کو میں اپنے طور پہ دیکھ رہا ہوں، اور اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہوتے ہیں، اور یہ بات میرے ذاتی طور پہ میرے علم ہے کہ لوگ، یہ میں حکومت کو بتا رہا ہوں کہ لوگ بچوں کو بھی بیچ رہے ہیں، بچوں کی کم عمری میں شادیاں بھی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملتے، ان کو سہولیات نہیں ملتی، ان کو طبی سہولیات نہیں ملتی، ان کو پڑھنے کے لیے سہولیات نہیں ملتی، ان کو کام کرنے کے لیے سہولیات نہیں ملتی، تو وہ بچوں کی کم عمری میں شادیاں کر دیتے ہیں، بچوں کو فروخت کر دیتے ہیں، بچوں کو کم عمری میں کام پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت اس بارے میں ہر سال جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے، کوئی بچوں کا دن ہو، کوئی لیبر ڈے ہو، تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بچوں، کم عمر بچوں سے مزدوری نہیں کروانی، ان کو اپنی دکانوں پہ کام نہیں کروانا، لیکن آپ بازار میں نکل جائیں، آپ کو ہر دوسری دکان پہ کم عمر بچے نظر آئیں گے۔ تو محکمے سوئے پڑے ہیں، قوانین موجود ہیں، لیکن محکمے سوئی میں تو اوپر بیوروکریسی بھی سوئی ہے، بیوروکریسی سوئی ہے تو اس کے جو منسٹر ہے وہ بھی سوئے ہیں، اور منسٹر سوئے ہوئے ہیں تو حکمران بھی اس ملک کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو بس جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک بیان داغ کے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، اور اب صورتحال ایسی ہے کہ وہ صرف سوتے نہیں بلکہ لمبی تان کے سو چکے ہیں، وہ خود بھی سو چکے ہیں، ان کے ضمیر بھی سو چکے ہیں، لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیمینارز میں جاتے ہیں، پروگرام کوئی ایسے ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے قانون کی عملداریوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بچہ آپ خود سوچیں کہ وہ پیدا ہوتا ہی اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسے جتنی مرضی سہولیات ملتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ شعوری طور پر اتنا کوئی اثر اس میں ہو کہ وہ زمانے میں دوسرے بچوں کی طرح ترقیاں کرتا رہے۔ وہ قدرتی طور پر اس میں ایک احساس کمتری لازمی طور پر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی اس کے جسم کا حصہ جو ہے وہ اس پہ ضرور افیکٹ ہوتا ہے، بے شک اسے نہ پتا ہو کہ وہ اسے کسی اور نے پالا ہے۔ اسی طرح جو بچے کم عمری میں ہی جن کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ان پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں نہیں گزار پاتے۔ اسی کے ساتھ جو بچے دکانوں پہ، کارخانوں میں محنت مزدوریاں کر رہے ہیں، چھوٹے بچے جن کی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، جن کی کھیل کودنے کی عمر ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک کوئی اچھا کھاتا پیتا گھر والا ہو تو اس کے بچے کو اگر کھیلنے کودنے کے لیے وقت میسر نہ ہو یا چیزیں میسر نہ ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور ایک بچہ جو کسی ویلڈنگ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، جو کسی موٹر سائیکل مرمت کرنے والوں کی دکانوں پہ کام کر رہا ہے، جہاں وہ اپنے استاد کی جھٹکیاں اور مارے کھا رہا ہے، تو وہ جب باغوں میں تقریبات میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوگا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ ان بچوں کو دیکھتا ہوگا جن کو تمام سہولیات ملتی ہیں تو اس کے دل پہ کیا اثرات پڑتے ہوں۔ تو یہ سب کچھ صرف اور صرف عوام کے دیکھنے کا نہیں، اس پہ حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے۔ حکومت نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کروانا چاہیے۔ صرف بیانات سے یا اپنی تصویر کھنچوانے کے لیے جذباتی سے بیان دے کے یا قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور خود کسی قانون پہ عمل درآمد نہ کروانا بھی حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔